الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وارسلت الى الخلق کافہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 27 اکتوبر 2020 آپ کے اس علاقے میں جھنگ میں اس علاقے میں اس بستی میں زندگی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے دوست مولانا ابو ایوب قادری صاحب کو، جن کی وساطت سے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ مجھے ان حضرات نے عنوان دیا ہے سیرت النبی کے حوالے سے، جس میں یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک چند جھلکیاں پیش کر دی جائیں۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی میں تشریف لائے ہیں تو سب سے افضل انسان بن کر تشریف لائے۔ اس جیسا کائنات میں نہ زمین نے بندہ دیکھا ہے نہ آسمان نے بندہ دیکھا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک ایک چیز منتخب کر کے چن کر کے پسند کر کے دی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہو، حضور کا قبیلہ ہو، حضور پاک علیہ السلام کی نبوت ہو، حضور کا علم ہو، حضور کی صفات ہو، حضور کی دیانت ہو، امانت ہو، شرافت ہو، امت ہو، حضور پر نازل ہونے والی کتاب ہو، حضور کی جماعت ہو، حضور کا گھرانہ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کے دی ہیں۔ اور جسے سب چیزیں چن کے ملیں، آپ خود اندازہ لگائیں وہ کتنا بابرکت، باسعادت، طیب اور طاہر ہوگا، اللہ نے اس کو کتنا مقام دیا ہوگا۔ یہ میرے خیال میں کسی انسانیت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ امام الانبیاء کی تعریف میں حرف آخر پہ چلا جائے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، کہ صفات مصطفیٰ کو بیان خدا میں دیکھیں تو اترتے ہوئے 23 سال قرآن اترا ہے۔ تو انسانیت کی حرف آخر ہے، بس ہے، یہ وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جہاں تک خدا کی خدائی ہے نا، اللہ نے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ علیہ السلام 63 سال کی عمر میں اس زندگی کو خیر آباد کہہ کر آخرت کی زندگی کو اپنا کر قبر مبارک میں زندہ تشریف فرما ہے۔ دنیا کی زندگی سے پردہ فرما کر قبر مبارک میں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کیا ہے؟ قرآن کریم ہم بتاتا ہے، سورت نمبر 33 سورۃ احزاب بتاتی ہے، آیت نمبر 21 بتاتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تین چیزیں، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی توحید مانتا ہے، توحید سے لے کر یوم آخرت تک، قیامت تک تمام احکام مانتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد بھی کرتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور اللہ کی یاد اپنے سینے میں سماتا ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، ایماندار، تابعدار، وفادار، حبدار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ نمونہ کسے کہتے ہیں، نمونے کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے موبائل دکھایا، آپ کا نام کیا؟ بھائی عمران کو، بھائی عمران بھائی یہ دیکھا ہے
ہواوے ہے جی ہواوے ہے، یہ موبائل ہے جی یہ موبائل ہے، دیکھ لیا جی دیکھ لی، اس جیسا لاؤ۔ کتنے کا؟ بھائی جتنے کا ہوگا میں پیسے دوں گا، لاؤ اس جیسا۔ اور یہ نوکیا کے لے کر آ جائیں، یہ پیسے لینے کے مستحق ہیں؟ میں ان کو پیسے دوں گا؟ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ میرا نمونہ تسی نہیں ویکھیا، جو آئیڈیل میں نے دیا، نمونہ میں نے دیا، وہ آپ نے نہیں دیکھا، تو اسی لیے یہ پیسوں کے مستحق نہیں بنے گے کہ وہ نمونے کے مطابق کام نہیں کیا۔ اور یہ اگر نمونے کے مطابق لائیں تو شاید پیسے تو ملیں ساتھ انعام بھی مل جائے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، ویل ڈن، ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے پہلے فیصلہ فرما دیا ہے تم نے قبر میں جانا ہے، قبر سے نکل کے میرے محشر میں آنا ہے، تمہیں میں پہلے کویسچن پیپر کی شیٹ آؤٹ کر کے بتا رہا ہوں، میرے نبی جیسی اپنی زندگی کر کے لانا، یہ نمونہ۔ ہم نے اپنی زندگی، تہذیب، تمدن، ثقافت، بود و باش، لیل و نہار، اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی، اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق بنائی، پیپر پاس، قیامت میں اجر کے مستحق، اور اس جیسی نہ بنائی، پیپر فیل اور لعنت کا مستحق۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو یہ طے ہے، تو جب طے ہے تو ہم میں سے ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ میں کی کر رہے ہاں، کوئی مکالا ملیندہ پیاں یا کوئی اور گل ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آج ہم سیرت کے جلسوں میں آتے ہیں، اجی ہم عاشق رسول ہیں، حضور کا عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، عشق کے اظہار کے لیے صرف ربیع الاول نہیں ہے، عشق کے اظہار کے لیے صرف رسول اللہ کی آمد کی بات نہیں ہے، عشق کے اظہار کے لیے زندگیوں کو سودا داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ یہ ہے، یوں نہیں ہے کہ بھئی میں عاشق ہوں، میں اپنی زبان سے کہہ دوں، پھر زبانی جمع خرچ ہے، پھر منہ سے بولنے کی باتیں ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، پھر زبان کی حد تک ہے، عمل میں دیکھنا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ تب ہم بنیں گے جب ہم اعمال لائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اچھے اعمال کی طرف امت کو بلایا ہے تو امت کا بہترین طبقہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہیں، یہ بہترین طبقہ معرض وجود میں کیسے آیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے، کسی کا گھوڑا کسی کے گھوڑے آگے دوڑانے میں آگے نکل جاتا، کسی کا پیچھے رہ جاتا تو سالوں لڑائیاں چلتی۔ یہ تو یوں لڑنے والی قوم تھی، ان پر حکمرانی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن یہ لوگ امت کے رہنما بنے ہیں۔ کیوں بنے؟ رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں۔ کیوں ملے؟ جہاں جہاں پر خشکی ہے نا اسے بر کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، یہ اس خشکی کی بہترین مخلوق ہے۔ کیوں بنے؟ وجہ انہوں نے رسول اللہ کے حکم پر اپنی زندگیوں کو لگا چھوڑا ہے۔ بس آج ہمیں اس سیرت کے جلسوں کا، ذکر النبی کے پروگراموں کا مین مقصد ہمیں یہ ہے، جو ہمیں مخاطب کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی رسول اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کے ایمان لانے سے پہلے ایک جنگ چلی عرب کی جسے جنگ بعاث کہتے ہیں۔ یہ 120 سال تک چلنے والی جنگ ہے، جن میں کئی نسلیں لوگوں کی کام آئی ہیں۔ آپ اٹھائیں قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 100، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اٹھائیں اس آیت کی تفسیر کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، کیسے اتری، کہاں اتری، کس لیے اتری۔ قیس ابن شماس اندھا تھا، یہودی تھا، خطرناک تھا، بے ایمان تھا۔ جب اس کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، اوس اور خزرج کی 2 قوموں میں اتحاد ہوا ہے اور وہ مسلمان بنے ہیں، صحابہ بنے ہیں، اللہ کے قریبی بن گئے ہیں، تو اس نے یہودیت کی، اپنے اندر کی لگی ہوئی آگ کو مزید سلگانے کے لیے ایک دن ایک گستاخانہ جملہ کہا۔ وہ کیا تھا؟ اوس اور خزرج قوم کے 2 صحابہ، اوس بھی ایک قوم ہے، خزرج بھی ایک قوم ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون ہے ہوئے تو؟ اب یہ تو ہے اندھا نا، انہوں نے کہا جی میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا، ہاں ٹھیک تو یہ، انہیں کہہ رہے آپ کو پتہ ہے تیرے پردادے کو اس کے پرنانے نے کیسے مارا تھا؟ میں بوڑھا ہوں، سفید ریش ہوں، مجھے پتہ ہے، یوں ذلیل کیا تھا، گھر میں یوں گھسا تھا،
پرانے جنگ کی جو پرانی واقعات بیعاص کی چلی تھی وہ ذکر کے. کیوں؟ جو جنگ بیعاص ہوئی تھی، ایک آدمی شہد بیچ رہا تھا، چند قطرے اس کے نیچے ٹپک کے گرے ہیں، بلی نے قطرے چاٹ لی ہیں. جس کی بلی ہے اور سامنے والے کا کتا ہے، کتے نے بلی کو کاٹا ہے، بلی نے کتے کو، کوئی لڑائی وڑائی ہوئی ہے تو ان میں سے بلی کتے میں کوئی ایک، میرے خیال میں بلی مر گئی تو بلی والے نے تلوار اٹھا کے کتے والے کی گردن کاٹ دی، تو کتے اور بلی والوں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور 120 سال تک چلی. اسے کہتے ہیں حرب بیعاص. یہ جنگ ہوئی تھی. اس بے ایمان نے وہی باتیں یاد کرانا شروع کر دی تاکہ ایک بار پھر آپس میں لڑ پڑے. جب اس نے یہ بات کری، قریب تھا کہ صحابہ کرام میں آپس میں کوئی اختلاف ہوتا، کوئی لڑائی پڑ جاتی، پرانوں کی عصبیت کی خونی واقعات کی باتیں یاد ہو کر کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے اطلاع دی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو صحابہ کرام احتراماً خاموش ہو گئے کہ اب بڑے آ گئے ہیں نا تو بڑے فیصلہ فرمائیں گے. رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم لڑ رہے ہو وَكُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تم میں موجود ہوں. مجھ سے فیصلہ نہیں کراتے، مجھ سے نہیں پوچھتے کہ اس تمہارے اکٹھ پر کتنے آنسو لگے ہیں، کیا کیا محنتیں ہوئی ہیں، کیا کیا ہمتیں کام آئی ہیں، اور کیسا اللہ کا کرم اور فضل ہوا ہے کہ تم دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا گیا. تم یہ نہیں دیکھتے. صحابہ کرام رک گئے. پھر اللہ کے رسول نے ترغیب دی، وہ جو تنازع کھڑا ہو رہا تھا وہ دب گیا اور یہ دم دبا کے یہودی بھاگ گیا. تو اللہ نے آیت اتاری، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے پیغمبر کے صحابہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ آپس میں فساد نہ ڈالنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ وقت یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کا خون پینا چاہتے تھے، ایک دوسرے کی جان کو ختم کرنا چاہتے تھے. اپنے آبا و اجداد کو دیکھو. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب نے تمہارے دلوں میں محبت کے دریا بہا دیے. اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں جوڑ دی ہیں، مودتیں، مسرتیں، یگانگت، پیار کو جوڑ دیا ہے. یہ یاد کرو. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةٍ وَكُنْتُمْ، پڑھی آیت، فَأَنْقَذَكُمْ مِنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور ایک وقت آیا کہ رب نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہ آیت تب اتری ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہمیں ہر قسم کے معاملات میں حکم اللہ کے رسول کو بنانا ہے، فیصلہ رسول اللہ سے لینا ہے. یہ لوگ تھے جو اتنے سالوں لڑ چکے تھے، کیا وجہ تھی کہ بھائی بھائی بن گئے؟ وہ رسول اللہ کے اوامر پہ عمل کرنا، حضور کی منہیات سے بچنا اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے مترادف تھا. آج ہم ہمارے جھگڑے، ہماری فساد، ہماری لڑائی کا سبب بھی حضور پاک کی تعلیمات سے دوری ہے. اگر ہم تعلیمات نبویہ کو، حضور پاک کی تعلیمات پیغمبر کو عمل پیرا کر کے اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کی دولت ہمیں بھی مل جائے گی، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں لاگو نہیں کرتے. اس طرح کے دشمن آپس میں لڑنے والے کیسے بھائی بھائی بنے؟ ایک جنگ میں ایک کافر گرفتار ہوا اور وہ کافر اس مسلمان کا سگا بھائی تھا جو صحابی بن چکا تھا. اس کو رسیاں باندھی جا رہی ہیں، جولان اور ہتھکڑی لگ رہی ہے جیسے قیدیوں کو بنایا جاتا ہے، اور اسے گھسیٹ کے لا رہے تھے. تو یکایک سامنے سے اس کا وہ بھائی آیا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. اس نے کہا میرے بھائی. صحابہ کرام جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا وہ ڈر گئے، اچھا یہ اس کا بھائی ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے بھائی مجھے چھڑا لے. لیکن یہ سمجھتا تھا کہ دین قبول کرنے والا نہیں ہے، صرف خواہ خواہ کے مزے لینے کی سفارشیں کر رہا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کا تو مقابلہ کرنے سامنے آیا ہے. تو انہوں نے کہا کس کے رسی باندھو اس کی، ذرا تگڑا کر کے اس کو ہتھکڑی لگانا، چھوڑنا نہیں. تو اس نے کہا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھائی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، جو تیری رسی کس رہا ہے، جو تجھے گرا لگا کر گرفتار کر رہا ہے، یہ بھائی ہے. انہوں نے کہا میں بھائی نہیں ہوں. اس نے کہا بھائی ہونے کی بنیاد انما المؤمنون اخوہ، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہ مذہب ہے، وہ قرآن ہے، وہ شریعت ہے. وہ بھائی ہونے کی بنیاد یہ نہیں ہے جو تو پیش کر رہا ہے. دیکھو ایسے ایک دوسرے کے
بھائی بھائی بنے. رحما بینہم کا مثالی طبقہ یہ بنا ہے. وجہ تعلیمات پیغمبر کو انہوں نے یوں اپنایا. آج ہمارے ہاں پروگرام میں صرف یہ نہیں ہے ہم رسول اللہ کی تعریفیں سنائیں ہمارے لیے فائدہ ہے, لیکن ان تعریفوں پہ عمل تو کریں. صحیح بخاری میں موجود ہے, ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عباس اپنے چاچو سے رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے جواب میں ایک خواب سنایا, تعبیر ہوئی ہے, معاملہ طے ہوا ہے, لیکن میں ایک نقطہ نکالنے لگا ہوں, میں پوری لمبی بات نہیں پڑھ رہا, ایک جملہ. تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے. حضرت آمنہ کے گھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, حالت یتیمی ہے, دادے نے پرورش کرنی ہے. چچے کو پتہ چلا ہے جس کا نام عبد العزیٰ ہے, کنیت ابو لہب ہے, اور بتانے والی ایک باندھی ہے, تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. نے کہا اچھا, خوش ہو کر کہا اعتقتک, میں نے تجھے آزاد کیا, جا تو آزاد ہے. آزاد ہو گئی, خوشی ہوئی. یہی ابو لہب ہے جسے قرآن کہتے ہیں اکیلا نہیں ود فیملی جہنمی ہے. سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب, یہ جہنم جائے گا. ذات لہب بلیزنگ فائر, بھڑکتی آگ ہے وہ. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اکیلا نہیں ود فیملی جائے گا. کیوں؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش پہ تو خوشی منانے والا ہے. جی وجہ یہ ہے اس نے صرف خوشی منائی تھی بطور بھتیجا ہونے کے, محمد ابن عبداللہ ہونے پہ, لیکن جب انہوں نے محمد الرسول اللہ ہونے کا اعلان کیا تو اس نے تعلیمات سے انکار کر دیا. ناراض نہ ہونا, آج کیفیتیں تو وہ بن چکی ہیں. ہمیں آمد کی تو خوشی ہے, تعلیمات سے انکار ہے. ہمیں آمد کا تو مسرت ہے, اور تعلیمات اور احکامات سے ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں پھر ہمارا کیا معاملہ بنے گا؟ میرے دوستو, سیرت النبی کا میسج اور پیغام صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. اچھے ہیں, اچھوں کے بھی اچھے ہیں. میں نے کہا سب کچھ رب نے چن کے دیا ہے, لیکن ان کی اچھائی پہ ہم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ میرا عمل نہیں بتا رہا. اگر میں تعلیمات پیغمبر کو اچھا سمجھتا تو اپنے اعمال میں لاتا. میرے اعمال میں تو نہیں ہے, میری شادی بیاہ میں تو نہیں ہے. میں صبح شیشے کے سامنے ٹھہر کے دیکھتا ہوں چہرے پر کوئی سنت کا بال بچ تو نہیں گیا, اسے بھی اڑا دوں. میری زندگی تو یہ ہے. میں تو باقاعدہ رگڑ کے سنت رسول کا نعوذ باللہ جنازہ نکال رہا ہوں. میں تو ایک ایک موقع پہ ایک ایک چیز کو صاف کر رہا ہوں. اپنی شادی کے موقع پہ کوئی رسم اور رواج, کوئی بدعت اور رسوم رہ تو نہیں گیا جو اس میں کر ڈالوں. اوہ حضور نے تو فرمایا تھا ان رسموں سے بچو, ان نئی نئی بدعات سے بچو, اور میں شادی میں ہر طرح کا کام کر رہا ہوں. کیسے میں اپنے آپ کو تعلیمات پیغمبر پہ عمل پیرا ہوں؟ میرا دماغ, میرا وہم و گمان, میرا معاشرہ, میرا اٹھک بیٹھک تو سب کچھ اس کے مخالف ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات, جیسے ہم مسلمان ہی نہ رہتے ہوں شادی میں. یار ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کی شادی مسلمانوں والی ہوتی ہے. ہر قسم کا غلط رسم و رواج یہاں ہیں. مردوں نے عورتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں. یہ چونیاں گا چیز گتی کرو تنگی چیز, یہ دوپٹے لگے ہوئے ہیں مردوں کے, یہ مائیوں کی رسم ہے. اوے میرے بھائی یہ تو ہندوانہ رسم ہے. یہ مائیوں کی رسم کہاں کی ہے؟ یہ ہندوؤں کی نکلی ہے. تو ہندو ہے, ایک بت رکھ کے گھر سجدہ کرتا ہے؟ نہیں, میں تو مسلمان ہوں, میرے گھر میں تو اللہ کا قرآن ہے. پھر مائیوں تو نے کیوں منایا؟ اب کوئی بندہ کہہ دے کہیں گے جی مولوی دقیانوس ہے, ہم تو جدید سوچ رکھتے ہیں. اچھا, نکاح 6 چیزوں کا نام ہے, شادی 6 چیزوں کا نام ہے. 7ویں چیز شادی میں ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. ہم نے مایوں ہے اور آگا ہے اور پتہ نہیں یہ مینڈی ہے اور مہندی ہے اور منگنی ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا معاملہ بنا دیا. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. 2 فرض ہیں, 1 واجب ہے, 3 سنتیں ہیں. شادی کلوزڈ, میرج کلوزڈ, آگے فل اسٹاپ ہے, آگے نہیں ہے معاملہ. ایجاب اور قبول پہلی چیز ہے, یہ فرض ہے. آفر ایکسیپٹ, میں بچی دیتا ہوں, میں لیتا ہوں, یہ فرض ہے. نمبر 2 مسلمان گواہ ہوں, یہ فرض ہے. اس کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. نمبر 3 ایک چیز واجب ہے. واجب کیا ہے؟ حق مہر ہے.
قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ کم سے کم اقمار کتنے؟ حضرت جابر فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا لا مہر لاقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم میں اقمار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور کے 10 درہم آج کے دور کے 5000 روپے تقریباً بنتے ہیں، اس سے زیادہ رکھیں اس سے کم نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، غیرت ایمانی سے بتائیں، ہم کتنے اس پہ عمل پیرا ہیں؟ لوگ اقمار کھانے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ ایک معاشرے کو میں جانتا ہوں، میں نے وہاں مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا اچھا ہم نے تو سنا ہے جب طلاق دو تو اقمار دو، طلاق سے پہلے اقمار نہیں دیتے۔ میں ایسی قوم سے واقف ہوں۔ 3 ہو گئے، ایجاب قبول اور گواہ اور حقمار، یہ 3 اور 3 سنتیں ہیں۔ خطبہ نکاح سنت ہے۔ چھوارے اللہ کے رسول کے پاس ہوتے، جب نکاح ہوتا تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے آرام سے ڈال دیتے، یوں نہیں کہ کہہ دی آنکھ نکل آوے، آرام سے یوں ڈال دیتے لوگوں کے اوپر، چھوارے پھینکنا۔ 2 سنت۔ تیسری سنت ہے دعوت ولیمہ۔ 3 سنتیں، ایک واجب ہے، 2 فرض ہے، نکاح پورا ہے۔ اور ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کیا۔ جب نکاح کو مشکل کیا تو گناہ عام ہو گیا۔ جب نکاح مشکل ہوگا تو گناہ عام ہوگا نا، دھوپ نہیں ہوگی نا تو پھر کیا ہے، سردی تو آئے گی نا، روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا تو ہوگا نا۔ ہم نے خود گناہوں کے دروازے کھولے ہیں۔ یہ بچہ تھے، حالے چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کی شادی کی عمر ہے۔ لوگ 40 سال کی عمر میں شادی کو سوچتے ہیں۔ آپ اپنے پاک پیغمبر کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی ذرا شادی کی عمریں تو دیکھ لیں۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مکرمین کی عمر مبارک کتنی تھی جب ان کی شادی ہوئی؟ آپ آسانی سے حساب نکال سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں مبارک کے پیٹ مبارک میں تھے، اور ان کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ 18واں سال شروع تھا۔ وفات کے وقت جب ایک بچے کے والد ہیں، اور سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا اماں جان آپ علیہ السلام کی 24 سال کی عمر میں دنیا سے گئی ہیں، جب حضور پاک کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال، رائٹ۔ اب نکالیں ذرا 24 سے 6 تو 17 سال ان کی عمر تھی نا جب نکاح کا وقت ہو رہا تھا، 24واں شروع تھا جب یہ فوت ہوئی، تو دونوں ہم عمر تھے، خاوند بیوی، نکاح ہوا ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے، ہم شادی میں کیا دیکھتے ہیں؟ نوکری نہیں تو چھوکری نہیں، سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے مطابق تو بیوی اپنا رزق لے کر خود آتی ہے۔ یار مہمان اپنا رزق لا سکتا ہے، زوجہ نہیں لا سکتی۔ ہم نے اس رزق کے تانے کی وجہ سے، ابھی تو کچھ اس کے پاس ہے نہیں، ہم نے گناہوں کے دروازے کھول دیے۔ جو والد شادی کی استطاعت بچے کے لیے رکھتا ہے نا، جتنی اسلام نے استطاعت دی ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا اپنی اولاد کی شادی، یا اپنے گناہوں کے تمام گناہوں کا ذمہ دار یہ والدین ہیں۔ جتنا منہ چھوٹا کریں اور دل بڑا کریں، یہ ان کے سر پہ ہے، یہ اس کی ذمہ ہے، والدین کے حق میں شامل ہے۔ بچے کا اچھا نام رکھو، جس جگہ تعلیم دو، اچھی جگہ شادی کر دو۔ یہ نہیں کراتے تھے، یہ ذمہ دار ہیں۔ اور ہم کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں تعلیمات نبوی میں صرف حضور کی پیدائش ہوئی، اونٹنی آ گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ اٹھا کے لے گئی، برکتیں عام ہوئی، اللہ کے رسول نے انگلی مبارک ڈالی، پانی شفا یاب کر دیا، یہ ہوا جی وہ ہوا، صرف یہی باتیں سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور کے معجزات سنانے چاہیے، لیکن حقوق پہ کیوں خاموش ہیں ہم؟ ہمیں حقوق کی تو بات کرنی چاہیے۔ جو ہم عمل پیرا، جو ہمارے گھروں میں نجاستیں غلاظتیں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں غلطیاں موجود ہیں، ہم اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم قومی مجرم ہیں اگر اس پر بات نہیں کرتے۔ میں صرف سیرت النبی پر یہ باتیں نہیں کرتا کہ ساڑھے نبی دی وڈی شان ہے، وہ تو ہے، اس سے بڑی شان کسی کی ہے نہیں، لیکن میں اس شان پہ کتنا عمل پیرا ہوگا، تو اس شان پہ کتنا عمل پیرا ہوگا، یہ بات کرو۔ آج ہم کسی سے قرض اس نیت سے لیتے ہیں، آپ پہ ویکھی ویسی، دینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور قرض لے لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، کوئی بندہ قرض لے دینے کی نیت سے، اللہ اس کے مددگار ہوتے ایک دن اتار دیتا ہے، اور کوئی قرض لے نہ دینے کی نیت سے، شیطان اس کا ساتھی ہوتے اتارنے نہیں دیتا۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے کہتے ہیں یہ میرا قرض نہیں دیتا، آپ کا شاگرد ہے، اس کو بلائیں۔ 1 سال کا وعدہ تھا، 3 سال ہو گئے۔ میں نے اس شاگرد کو بلایا، میں نے کہا پتر تو قرضہ دینا ہے؟ جی استاد جی میں نے دینا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا دو۔ استاد جی ہوتا نہیں ہے، بس آتا ہے ہاتھ میں لگ جاتا ہے پیسہ، میں اتارنا چاہتا بھی ہوں تو نہیں اتارتا۔ 1 دن 2 دن گزرے، میں نے پھر بولا، میں نے کہا ادھر بات سن،
جب قرضہ لیا تھا تو نیت کیا تھی تیری؟ ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا نیت تو بتا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ برگر فیملی ہے, موٹی سامی ہے, فلاں فلاں, اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں, میں 1 لاکھ نہیں دینا تو کی اوڑے, میں نے 1 لاکھ اس سے لے لیا تو نہیں دوں گا تو کیا ہوگا. میں نے کہا تیرے ساتھ شیطان قرین ہے, تیرا ساتھی بنا ہوا تجھے اتارنے نہیں دے گا. نیت والمراد, جیسے کرنی ویسے بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. جب نیت یہی ہوتی ہے تو پھر کی وظیفے نے عمل کرنے تھے, کی مولوی تھے, کی قاضی. میرے دوستو, ہمیں سیرت النبی سے سبق حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے. کچھ اپنی شادی بیاہ کو بھی تو دیکھنا چاہیے. گانے بجانے لوگ شادی میں لگاتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, پتہ نہیں آپ ناراض ہوں گے, ہو جائیں 1 نہ 10 دفعہ ہو جائیں, حق بات میں کر کے چھوڑتا ہوں, مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے. میں ایک دن میں میرے نام کے ساتھ مفتی کا لفظ لگا ہے, ایک دن میں 12 فتوے میں طلاق کے بعض اوقات لکھتا ہوں, ایک دن میں. اور کبھی نہ لکھنا پڑے تو فون پہ سمجھا دیتا ہوں, 1 درجن, اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. جب بھی میں طلاق کا فتویٰ لکھوں نا, اللہ نہ کرے کسی کی بچی کا گھر برباد ہو, میں بد دعائیں نہیں دیتا, میں دعا دیتا ہوں بچی کا گھر آباد ہو. لیکن جب لکھتا ہوں نا تو ان سے ہر سے ایک بات پوچھتا ہوں, شادی سنت کے مطابق کی تھی یا ڈھول باجے بجائے تھے؟ نکاح میں جب, طلاق میں جب مفتی کے سامنے بیٹھے ہوتے نا, یوں ٹینشن ہو کر بندہ, جو پوچھو 10 دن, پھر ہاں جی اے ہویا, وہ آدھن نا, پھر کی ہویا, پھر جی ہویا, پھر ایک چیز سچ بتاتے ہیں. ڈھول باجے بجائے تھے؟ اجی بجائے تھے. اچھا ٹھیک. میں نے تو نہیں دیکھا کسی جگہ سنت کے مطابق شادی ہوئی اور مفتی عبدالواحد نے اس کے طلاق کا فتویٰ لکھا ہو. میری زندگی میں نہیں ہے, کہیں اور ہوگا تو میرے علم میں نہیں ہے. آج لڑکوں کی نیتیں غلط, دوسرے کی بہن بیٹی پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو بھیڑ سمجھے نا. ایک بندہ میرے پاس ہے, میں بہن سمجھتا ہوں, مجھے کچھ وظیفہ دے دے. میں نے کہا شرم کر, شیشے میں اپنی شکل دیکھ, اپنی جو ہے نا ایک تھالی میں پانی لے کے ڈوب مر. اپنی بہن سے تیری بول چال نہیں ہے اور دوسرے کی بہن کو اپنی بہن مانتا ہو, شکل دیکھ. یہ بے ایمانیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. یہ معاشرہ ہوگا. پسند شادی کرو, پسند کر کے, یہ قرآن کی آیت ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جس جگہ پسند ہو نکاح کرو. لیکن اس پسند کا یہ معنی نہیں ہے تم افیئر کر کے لڑکی پھنسا ڈالو. اس پسند کا معنی اپنے ابو سے کہو, اپنی امی سے کہو, اپنی پھوپھو سے کہو, اپنی خالہ سے کہو, مجھے فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے, اور بات چلائیں. آپ نے کیا دوسرے کی نظر کو دیکھ کے خاندانی معاشرت کا جنازہ نکالا ہے؟ یہ پسند ہے. اس دن میرے پاس ایک بندہ آیا, میں یوں اور میں یوں اور میں یوں, اور مجھے وظیفہ اور مجھے یہ اور مجھے وہ. میں کسی غلط ارادے سے اس کی طرف نہیں دیکھتا. تصویریں اس کی موبائل میں اس کی بھری ہوئی ہیں, یاری اس کی لگی ہوئی ہے. میں نے اسے کہا تیری بہن کی تصویر اگر میرے موبائل میں ہو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ تو نیک آدمی ہیں. میں نے کہا اس سے پتہ چلا یہ کام گناہ ہے نا, گناہ ہے. تو پھر تیرے لیے تو بہن بنی ہوئی تھی, کوئی شرم کر. میرے دوستو, میں کس درد دل سے کہوں, ہم نے اپنے روایات کے جنازے خود نکالے, ہم نے اپنے آداب کو ذبح خود کیا. اور سیرت النبی کے جلسے خالی سننے کا کیا فائدہ ہوگا جب تک عمل نہیں ہوگا. اور شادی بیاہ میں جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس جہیز مانگنا ہے نا, یہ لعنت ہے اس پر جو جہیز مانگتا ہے. جہیز دیا جاتا ہے, مانگا نہیں جاتا. وہ لکھ ہو یا ککھ ہو, جو بھی دے گا اس کا باپ دے گا. اور لازم بھی نہیں ہے جہیز دینا. لڑکے والے کو مطالبے نہیں کرنے چاہیے. آج مطالبے ہیں, آج باتیں ہیں. اور کوئی بچی جہیز کم لائے تو ایسی فسادی عورتیں موجود ہیں اس معاشرے میں, جو اس کے گھر آتی ہیں, اس کی ساس کو کہتے ہیں تیری بہو تو کچھ لائی بھی نہیں ہے, 2 نمبر کرسی اور 2 نمبر لکڑی اور 2 نمبر وہ. لعنت ہے اس خاتون کی اس گفتگو پہ. یہ دوسرے کے گھر کو آگ لگا رہی ہے, کل اپنی بچی کی خیر منائی ہے. یہ آگ لگائی ہوئی ہم نے, یہاں تک ہم پہنچے ہوئے. تیری بہو لائی کیا ہے؟ میں ایک طلاق کے فیصلہ کر رہا تھا تو لڑکی کو تانے دیے گئے تھے کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے. میں نے لڑکے والوں کو کہا شرم تمہیں آتی ہے تو جملہ سننا, اس کے باپ نے, لڑکی کے باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے تمہیں دیا ہے. میں نے کہا جب تیری بچی بیاہ ہو کے گھر کے دروازے سے نکلے گی, میں تجھ سے پوچھوں گا تجھے رونے کے لیے دروازہ بند نہ کرنا پڑے تو. آپ میں جو والد بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. میں نے کہا تم سمجھتے کیا ہو؟ بیٹیوں کو بیٹیاں باپ کو پیاری کتنی ہوتی ہیں, تانے دے رہا ہے اس کو, تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے؟
₹4 کے سامان کی ویلیو ہے اور اس کی بیٹی کی ویلیو نہیں ہے؟ سنیں، جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے اور تانے دیتے ہیں، یہ تجربہ لکھے علماء نے، ان کی بچیوں کی آگے قدر نہیں ہوتی اور تانے ملتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جہیز تو دیا جاتا ہے، میں نے کہا کوئی ثبوت ہے؟ ہاں، میں نے کہا پیش کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، میں نے کہا جی بیٹی ہیں، سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضور کی نور نظر لخت جگر، بتاؤ حضور نے جہیز دیا تھا؟ میں نے کہا جی دیا تھا۔ آپ تو کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا گل پوری ہو گئی، دلیل ختم ہو گئی؟ جی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 4۔ میں نے کہا جہیز کسے ملا؟ کہتا ہے 1 کو۔ میں نے کہا پہلے 3 کو کیوں نہیں ملا؟ ہون آیا نا اٹھ پہاڑ تلے، اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا، اب بتا پہلی 3 کے جہیز کا ذکر کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ اب اس کے ہاتھ کے طوطے، لالیاں، کائیں اور چڑیاں اڑ گئی، اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، بات میں کیا کروں؟ میں نے کہا گل پوری کرنی ہے نا، جہیز مانگنے کی دلیل دینے والوں، رسول اللہ کی پہلی بھی 3 لخت جگر نور نظر ہیں، ان کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا تو 1 دلیل دیتی ہے، میں 3 دیتے ہیں، ہوں 10 کس دا پلہ بھاری ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں این گل نو چھڈو، اے دسو انہاں دے جہیز دا کی ہویا سی؟ میں نے کہا پھر تصویر کو دونوں رخ دیکھیں نا، آپ آدھی باتیں نہ کریں۔ جہیز کے لیے مسئلہ یہ ہے، سن لیں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں، دل تک اس کو راستہ دیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو جہیز پر اپنی بہوؤں کو تانا دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو تانا دیتے ہیں، وہ سنیں۔ جہیز کے لیے مسئلہ یہ ہے، سامنے والا جو خاوند ہے نا، سسر اس کی ہڈی پسلی کو دیکھے گا، اگر وہ کمزور ہے، غریب ہے، تو سسر بچی بھی دے گا اور کچھ تعاون بھی کر دے گا، کچھ لازم نہیں ہے، فکس نہیں ہے، ڈیمانڈڈ نہیں ہے۔ اور اگر خاوند کی ہڈی پسلی مضبوط ہے، بزنس مین ہے، کمانے والا ہے، تو پھر کوئی جہیز نہیں ہے۔ رسول اللہ کی پہلی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ، شادی ہوئی ہے حضرت ابو العاص سے، ربی سے، سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ ابن ربی، ان کا نام لقیت ہے، لقیت ابن ربی سے، بزنس مین ہے۔ صرف 1 ہار اماں خدیجہ نے دیا تھا بس، اور کوئی جہیز نہیں ہے۔ حضور پاک کی دوسری لخت جگر نور نظر حضور کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان کے عقد میں آئی ہیں۔ حضرت عثمان تو غنی ہے نا، عثمان تو سخی ہے نا، کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت رقیہ فوت ہوئی، فوت کیا ہوئی؟ ہجرت کی بیماری پر فوت ہوئی ہیں، تو وہ شہید ہوئی۔ اور جب تیسری بیٹی رسول اللہ کی حضرت عثمان کے عقد میں آئی، اور یہ بیویوں کے اعتبار سے حضرت عثمان کی دوسری بیوی ہے، حضور کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری بیٹی ہیں، سیدہ ام کلثوم، یہ حضور کی لخت جگر اور نور نظر اور صاحبزادی ہیں رضی اللہ عنہا، کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ جب باری آئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، یہ بھی حضور کی لخت جگر اور نور نظر صاحبزادی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ مالی لحاظ سے کمزور آدمی ہیں، ایمانی لحاظ سے بہت مضبوط ہے، شجاعت میں امام ہیں، لیکن مالی اور معیشت تو اور چیز ہے نا۔ حضور نے بطور تعاون جہیز دیا ہے۔ میں نے کہا سادھے تو اس جہیز کو لے کر دلیلیں بنا رہا ہے؟ میں اپنی بیوی کے لیے 4 روپے کما کے اسے نہیں دے سکتا تھا، میں کو کھوتی نو ہاتھ لایا میں شادی کرا؟ کیا ضرورت ہے مجھے شادی کی؟ پھر یار میں اپنی گھر والی کے لیے نہیں کما سکتا، میں سسر کے پیسے پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں، منحوس ہے یہ رشتہ، یہ کوئی عزت دار نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یا ہم نے اپنے جنازے نکال لیے، اس میں ہمیں سیرت النبی میں سبق نہیں ملتا؟ ایسی سیرت النبی تو کوئی نہیں مناتا، ایسی میلاد النبی تو کوئی نہیں بتاتا۔ یہ عشق رسول ہے کہ ہم رسول اللہ کے طرز پہ عمل کریں۔ اور ولیموں میں آج کل، یہ میں نے ابھی صرف شادی چھیڑی ہے، میں غمی خوشی نکاح طلاق کے معاملے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے چلوں نا، یہ رات بیت جائے کہ ہم نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں سیرت النبی میں سبق کہاں سے لینے۔ میری عادت کس سے قصاولیاں سنانے کی نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرتا ہوں، جو بات حق سمجھتا ہوں وہ کر کے جاتا ہوں۔ سنیں، یہ جو ولیموں میں وہ ہوتا ہے سلام، یہ سلام کہاں سے نکلا ہے؟ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولوی صاحب کہ وعلیکم السلام، چل جی ہو گیا۔ ایک کیڑا سلام ہے؟ یہ سلام ہے یا ہوٹل کی فیس ہے؟
اور یہ ایسے ظالم ہیں سلام والے ولیموں پر، ہوٹل والے کھانا پہلے دیتے ہیں پیسے بعد میں لیتے ہیں، یہ پہلے پیسے لیتے ہیں پھر کھانا دیتے ہیں، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک خیر الولیمہ ہوتا ہے، ایک شر الولیمہ ہوتا ہے۔ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح پڑھ رہا ہوں، فرمایا خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے۔ خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غرباء کو بلایا جائے چاہے امیر آ جائیں، اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں صرف غریبوں کو روکا جائے باقی سب کو بلایا جائے۔ جب سے یہ میرج ہال کے ولیمے شروع ہوئے ہیں شر الولیمے بن گئے ہیں، خیر الولیمے کوئی نہیں ہے۔ انٹری پاس ہے جی ہے تو آؤ ورنہ جاؤ، یہ خیر الولیمہ ہے تمہارا۔ میری زندگی گواہ ہے، میں نے کبھی شر الولیمہ نہیں کھایا اور نہ انشاءاللہ کھاؤں گا، یہ میں آنے اور کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں کھانا۔ میری فیملی کا ولیمہ ہو، میرے خاندان کا ہو، سسرال کا ہو، جس کا بھی ہو، میرے جس قریبی شاگرد مرید کا ہو، میں نے نہیں کھانا تمہارے اس حال کے ولیمے۔ مجھے کارڈ بھی دے دو میں نہیں آتا، اس میں غرباء کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ 1-2 ولیمہ میں مجھے جانا پڑا تو میں نے شرط لگائی، میں نے کہا غریبوں کو بلاؤ گے؟ کس غریب کو بلایا؟ میں نے کہا محلے میں دیکھو، یہ میں نے سیسا کہہ رہے ولیمے کو، کہہ رہے غریب کو لسا، محلے میں بلاؤ نا غرباء کو، کیوں روکتے ہو؟ اور اسی لیے شادیاں چل نہیں سکتی کہ ہم غریبوں کو چھوڑتے ہیں امیروں کو بلاتے ہیں۔ امیر کو کیا ولیمہ ہم نے کھلانا ہے؟ ولیمہ تو ہے غریب کے لیے، اسی لیے شادی نہیں چلتی۔ آپ کے اور میرے ماں باپ داداؤں کے اور والدوں کے اور والدائیں کے نکاح کہاں ہوئی ہیں؟ مسجد میں۔ ولیمے کہاں ہوئے ہیں؟ گلی میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، پھر بلا لیتے تھے گھر میں آ جاؤ، کوئی میرج ہال نہیں تھے۔ یہ سارے پیو ماں دی تو شادی ٹر گئی ہے، پوتر دی کیوں نہیں ٹر دی؟ کدی سوچے ایسی؟ ہمارے ماں باپ کی تو شادی چل پڑی ہے، یہ اولاد کی کیوں نہیں چلتی؟ ہم کون سے گڑھے میں گر گئے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں غلطیاں موجود ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں باتیں کھلی کر رہا ہوں، ہو بھی جانا تو آج رات 2 روٹیاں اور کھا لینا، لیکن بات کھلی کھلی میں کرتا ہوں۔ یہ سیرت النبی کا پہلو ہے، یہ ماں باپ کی قدر بھی تو سیرت النبی میں۔ بہن بھائی سے بول چال بند ہے، اور فیس بک پر 5000 میرے فرینڈز مکمل ہو چکے ہیں۔ واہ شکل ویکھو، فیس بک پہ تو تیرے سارے فرینڈز ہیں، انٹرنیٹ پہ یاریاں لگی ہوئے ہیں اور سکے پیو نہ لا بول بند ہے۔ یہ بیٹا ہے، یہ سیرت النبی سے سبق ہے۔ ماں کو میں گالی دے کر بات کرتا ہوں، یہ میری رحمت زدہ زندگی ہوگی یا لعنت زدہ ہوگی؟ والدین مجھ سے بات کرتے ہوئے اگر ڈرتے ہیں، اے پتر نو اسی کی آکھیے تے ناراض نہ ہو کہ لڑ نہ پوے میرے نال، میرے تے بکے پائے ویسی گل پائے ویسی، میں کی کراں؟ جب ماں باپ کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا رویہ ماں باپ کے ساتھ یہ ہو، پھر تم امید کرو کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ شکل ویکھے بندہ ایک دفعہ شیشے پھر ہم امید کریں جی اب من سلوا اترے گا۔ اے من سلوا لاسی، من سلوا نہ لاسی تو رہتے کیا ہوگا ہمارا؟ والدین ڈر رہے ہیں کہ بچے سے بات کریں نہ کریں۔ میں ایک بیٹھک میں بیٹھا تھا، اس کے باپ آ کر میرے سامنے رونے لگ گئے کہ مفتی صاحب تواڈے تعلق ہے۔ میں نے کہا جی مجھے اس نے بلایا دعوت پہ، اس نے کہا اس نے میرے ساتھ یوں کیا، حتیٰ کہ اس نے بتایا کہ میرا گریبان پکڑ کے تھپڑ لگا اس نے مجھے، والد کو۔ اب بتائیں نوالا میرے اندر جائے گا؟ میں نے کہا چاچا جی انہوں آن دے میں گل کردا۔ مجھے کہنے لگا پتر ایک باری پھر مینوں چانٹا نہ کھواویں، ایک بار پھر مجھے تھپڑ نہ لگوانا، اللہ کے لیے بات نہ کرو، پیار سے سمجھا دینا پھر کبھی۔ یہ عالم ہے ماں باپ کا۔ ایک راضی نامے پہ میں گیا، سسر کا الزام تھا کہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے میرا داماد، تو میں نے داماد کو سمجھایا، داماد مجھے کہنے لگا علماء بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے تھے ساتھ، میں نے کہا میں تو چاچا جی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اب وہ کہ میری عزت نہیں کرتا، یہ کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، گواہ کہاں سے مانگے؟ اسی اسنا میں نے درود پاک پڑھا، یا اللہ کوئی حل فرما دے، بندے کو سمجھائیں کیسے؟ سسر کہتے عزت نہیں کرتا، داماد کہتے میرا چاچا ہے، میرے تے سر دا تاج ہے۔ باتیں چلتی رہی 10 منٹ بعد جب سسر نے ایک بات کی نا، داماد نے کہا چپ کر، تو کو کڑا پتہ لگ دے۔ مجھے سمجھ آ گیا، میں نے کہا اسے کہتے ہے چپ کر، تجھے کہا؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بے شرم کذاب جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ میں نے کہا بڑوں کو یوں کہتے تو چپ کر، تینوں کی پتہ چل دے، تو پیون راہ لانا ہے، تو والدین کو راستہ دکھائے گا، بڑوں کو تو دکھائے گا۔ میں نے کہا یہ تیری عزت ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں۔ ایک گھر میں ہم بیٹھے تھے، بیٹے نے اپنے باپ کو کہا، سنیں
ابا اگر تو نے یہ کام کیا تو میں تیرے ماتھے میں ڈز ماروں گا، شوٹ کروں گا تجھے۔ میں نے اسے کہا تو نے کہا ہے نا کہ شوٹ کروں گا، جو تیرا بیٹا بیٹھا ہے اس کا وقت آیا تو تجھے شوٹ کر دے گا، تو نے تو دھمکی دی ہے، یہ اپنے پتر دے ویلے دے انتظار کر۔ یہ سیرت النبی کے سبق ہم یہاں سے لیں، ہمیں آداب ملیں، اخلاق ملیں، معاشرت ملے، معاملات ملیں۔ ہمیں رسول اللہ کی سیرت میں جا کے دیکھنا ہوگا۔ والد اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کر آتا بیٹے کی، تو حضور پاک بیٹے کو فرماتے انت و مالک لابیک، تو اور تیری پوری زندگی کا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کا ہے۔ آج 10 روپے زائد باپ مانگ لے تو بیٹے کے ماتھے پہ تیوڑی آ جاتی ہے۔ یہ سیرت النبی کا سبق ہے، یہ میرا عشق رسول کا دعویٰ ہے، اور یہ میں سفارش رسول کی امید رکھتا ہوں۔ یہ میں قبر آخرت کے اندر جاؤں گا تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ حدیث پاک میں ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُلَاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں 2 نشانیاں سب سے بڑی ہیں، لوگ قومیتیں بدل دیں گے، اور بیٹا اپنے آپ کو مالک، باپ کو غلام سمجھے گا، اور بیٹی گھر کی مالکن بنے گی اور ماں کو نوکرانی سمجھے گی۔ مجھے ایمان سے بتائیں یہ نشانی ہم میں پوری نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں جی زلزلے کیوں آ رہے ہیں، ہمارے اوپر بد حکمران مسلط کیوں ہیں، ہمارے ملک میں بدامنی کیوں ہے؟ ہم اس پر روئیں گے، جڑ کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے جڑ کو نہیں دیکھنا، ہم کہاں پہنچے۔ یہ 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، ابھی میں سیرت شروع کر رہا ہوں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اپنی علمیت کی بات نہیں کر رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گھر میں ہوں۔ سیرت یوں بیان کریں کہ ہمارے اعمال سیدھے ہو جائیں، خالی قصے کو سنان دی گل نہیں۔ میرے دوستوں میں بات کلوز کر کے بات ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ میرے نبی پاک کو اللہ نے ہر چیز چن کے دی ہے، اخلاق ہیں، عادات ہیں، اطوار ہیں، تمدن ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، سب کچھ چن کے دیا ہے۔ تو ہمیں ہمارے نبی نے سارے آداب سکھائے ہیں۔ حضور علیہ السلام بھتیجے ہیں تو اپنے چچاؤں کی قدر سکھائی ہے۔ حضور علیہ السلام بیٹے ہیں، اپنے والدین کی قدر سکھائی ہے۔ حضور خاوند ہیں، اپنی بیویوں کی عزت سکھائی ہے۔ حضور والد ہیں، اپنی بیٹی کے والد، بیٹیوں کے والد ہیں، اپنے بیٹوں کے۔ حضور نے اپنی اولاد کے حقوق ہمیں بتائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نبی ہیں، تو ہمیں امت کی قیادت کرنے کا اور امت کو سمجھانے کا سبق سمجھائے۔ ہمیں ایک رشتہ حضور کی زندگی سے دیکھنا چاہیے نا۔ جی ابھی میں بیٹا ہوں نا، اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ کیسا رہوں؟ ذرا دیکھو رسول اللہ فرماتے تھے اگر میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے کہتی نماز کی حالت میں میرے بیٹے میں نماز توڑ کے امی کو لبیک کہتا، مجھے دیکھنا پڑے گا۔ یہ نظر نہیں آتا ہمیں؟ ماں کو گالی دینا نظر آتا ہے؟ یہ معاشرت ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو کیا سیرت النبی؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، حالت ایمان میں بنو حوازن سے جب آئی، ابھی بھائی اپنی نعت میں ایک جملہ فرما رہے، یہ کہہ رہے تھے ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب کہ اس شاعر نے کہا میں حضور کی لوری کو کیا بیان کروں۔ لوری رسول اللہ کو جو دیتی تھی اس کا نام تھا سیدہ شیمہ۔ یہ حضور کی دودھ پینے والی بہن ہے، رضائی بہن، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے۔ جب یہ ایمان لائی تھی نا، اللہ کے رسول نے اپنی کالی کملی مبارک کو ان کے لیے بچھایا تھا۔ اپنی اس بہن کی خاطر حضور پاک نے کیا کیا انعامات دیے تھے اس قوم کو۔ آج میں بہن کا حق کھا جاتا ہوں اور بہن کو مارتا ہوں۔ بہن 2 دن میرے گھر میں رہنے آئے تو پوچھتا ہوں اپنے گھر نہیں جاؤ گی؟ اپنی بیوی کے غلط باتوں پہ لگ کے اپنی ماں بہن سے رشتہ توڑ دیتا ہوں۔ میرے سیرت النبی کے جلسے سننے اور کرنے کا فائدہ، میں یہ نہیں کہتا ہم بیویوں کا حق نہ ماریں، بیویوں کو حق دیں، ان کا حق مارنا غلط ہے، لیکن غلط بات غلط ہوتی ہے۔ خیرکم خیرکم لآلی وانا خیرکم لآلی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں بہتر بندہ بتاؤں؟ جی بتائیں۔ فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ آج بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والوں ذرا یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ میں ایک تحصیل میں بیان کرنے کی، اب میں نام نہیں لیتا، میرا بیان لائیو چلتا ہے، پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو مولوی کو تھوڑا امین بھی ہونا چاہیے، امانت کی خیانت نہ کرے۔ میں نے وہاں جا کر ایک بندے سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پڑوسی نے اپنی بیوی کو کل مارا ہے اور اس کی بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور ابھی وہ جلسے میں آگے آگے بیٹھا ہوگا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یار میں کیا بیان کروں گا ادھر۔ جلسے کے بعد اس کو بلایا اور اس سے بات چلائی تو وہ کھل پڑا، مجھے کہتا جی ہاں
مانتی نہیں تھی بات، سینے پہ چڑھ کے گھٹنے اوپر رکھ کے 2 سے ڈنڈے لگائے ہیں، وائی وائی کر کے میری بات مان گئی ہے۔ میں نے اسے کہا آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتے 6۔ میں نے کہا بیوی کو کتنے ڈنڈے لگائے ہیں؟ کہتے 2۔ میں نے کہا جی تیری بیٹیوں کو اللہ کے فضل سے 12 ڈنڈے لگیں گے۔ میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے یوں پوچھتے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کما تو دین و تو دان ہو، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ میں نے کہا یہ جو تیرے پاس ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو اسے مارے گا تیری بیٹی بچے گی؟ اوئی دہاڑے لیسی میرا پتر، بوڑھا آدمی تھا۔ اچھا میری بیٹی، باقی میرا ایک بیٹا داماد وہ شادی شدہ ہے، وہ لڑتے ہیں آپس میں۔ میں نے کہا تو نے سسر کی بیٹی کا حق کھایا ہے، وہ تیری بیٹی کا کھائے گا۔ ہم سسر کی بیٹی کی عزت کرتے ہیں اس کی جو اپنے نکاح میں نہیں ہوتی، سالی کی۔ سسر کی اس بیٹی کی عزت کوئی نہیں کرتا جو اس کے نکاح میں ہوتی ہے، جس کا اللہ نے کہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، ہم لڑکیوں کے لیے اچھی باتیں سناتے ہیں، اچھے میسج کرتے ہیں، اور بیویوں پہ لطیفے بناتے ہیں لوگ۔ لاکھ لعنت دویلا آ گیا۔ میں نے اسے پھر سمجھایا، اس نے معافی مانگی۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو اور بیوی کے پاس۔ بیوی تو خامد معافی منگے طلاق نہیں ہو ویندی۔ میں کہ فضول بندے تینوں مسئلہ دسے ہے۔ میں نے کہا جا کر بیوی سے معافی مانگو، کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اس نے بیوی سے معذرت کی، اس کی بیوی نے مولوی صاحب کی بیوی کو بتایا، مولوی صاحب کی بیوی نے مولوی صاحب کو بتایا، مولوی صاحب نے اگلے دن مجھے بتایا، مولوی صاحب سیرت النبی کے جلسے کا فائدہ ہو گیا۔ اس کی بیوی روتے ہوئے آئی ہے، اس نے کہا جی 35 سال کے لگ بھگ ہو گئے مجھے اس کے گھر میں شادی ہو کر آئے ہوئے، زندگی میں پہلی بار اس نے معافی مانگی اور میں سکون کی رات سوئی ہوں۔ کبھی علماء کے پاس آپ جائیں نا اور انہیں کہیں جو وہ عذاب کا ہمیں واقعہ سناؤ کہ جو اپنی بیویوں کو مارتا ہے اس کو جہنم میں فرشتوں کی جماعت کیسے مارے گی، کن کوڑوں سے مارے گی، یہ مولوی آپ کو سنائیں گے، پھر سن لینا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کی حدیث ہے، حدیث قدسیہ، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیوی میں نے تمہیں دی ہے یہ میری طرف سے یہ تمہارے اوپر میری طرف سے قیدی ہے، اور اس میرے قیدی کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے میں قیامت میں تم سے گرفت کروں گا، پوچھو گی اس مسئلے پر تم نے اس پر کیا کیا۔ یہ سیرت النبی ہے۔ آؤ میں تمہیں بیویوں کی عزت پر سیرت سناتا ہوں۔ سیدہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے ایک سفر کے موقع پہ جب پردے کا انتظام تھا سب سو گئے، مجھے کہا عائشہ آؤ ذرا دوڑ لگاتے ہیں، تم آگے نکلتی ہو یا میں نکلتا ہوں؟ کہتے ہم دوڑے، فسبقت علیہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئی۔ ایک عرصہ گزرا، پھر وقت آیا، پھر اللہ کے رسول نے دوڑ کی مانگ فرمائی تو پھر ہم دوڑے، تو کہتے ہیں میری جان اس وقت دبلی ہو گئی تھی، تو فسبق علیہ، حضور علیہ السلام دوڑ میں آگے نکلے اور مجھے فرمایا یا عائشہ تلک بتلک، عائشہ جو اس دوڑ کا بدلہ آج پورا ہو گیا ہے۔ مولوی نے تمہیں پتہ نہیں کیا سنایا ہے، لوگوں نے لڑنا جانا ہوا ہے۔ یہ جو اپنی لڑکی کو گرل فرینڈ کو پیار کا میسج کرتے ہو اس پر لعنت ہے، یہ پیار کا میسج اپنی بیوی کو کرو، اس پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا جب کوئی مسلمان اپنی بیوی کو اللہ کی رضا کے لیے منہ میں لقمہ کھلاتا ہے تو رب العزت اس پر خوشی فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ترتیب ہے، ہم بیویوں کو کہنے پہ ٹی وی لے کر تو ان کو دے دیتے ہیں، لیکن بیوی کو کبھی نماز کا ترغیب نہیں دیتے، نماز کی کبھی نہیں دیتے۔ ٹی وی کہہ کے تو ٹی وی لے دیں گے، حالانکہ ٹی وی لے کر آپ نے اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی آخرت کو برباد کیا ہے۔ ٹی وی تو سا کیڑا بہ کے تے حج دیکھنا ہے، بیوی کہنا میں ٹی وی لے دیں تو اسے یہ نہ کہا کریں کہ اسلام میں حرام ہے، مولویوں نے منع کیا ہے، طریقہ ہے، اس طریقے سے جواب دیا کریں، ٹی وی بھی نہیں آئے گی اور بیوی بھی خوش رہے گی۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ آپ کو بتایا دیتا ہوں، اس کا اسپیشل کورس ہے۔ آپ کہنا میری بیگم ٹی وی جو ہم گھر میں لے آئیں گے دیکھیں گے اس میں لڑکیاں تو نظر آئیں گی، وہ کہیں گے ہاں، اسے کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی
اور میں نے اس طرح لڑکیوں کو دیکھنا شروع کر دیا تو اس سے محبت کم ہو جائے گی, تو میری اتنی اچھی بیوی ہے, وہ کہے کہ گھنن دی لوڑ کوئی نہیں. انہیں کہنا نہ لینا, انہیں مسئلہ نہ بتانا, انہیں کس طرح سمجھانا ہے, کیا سمجھانا ہے, اس کے لیے تھوڑی اوپر والی منزل فل ہونی چاہیے, پھر آپ سمجھا سکیں گے. میرے ایک شاگرد ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے بیوی کو سالگرہ مبارک کہنا تھا اور نہ کہہ سکا, تو کیا کروں؟ میں نے کہا بیوی جب کہے نا تو اسے یہ نہ کہنا میں بھول گیا تھا, ہتھیار نہیں سٹنے, عقل سے جواب دینا ہے. کہتے کی؟ میں نے کہا تم کہنا کہ آپ کے حسن اور جوانی کو دیکھ کے مجھے لگتا ہی نہیں ہے تیرا 1 سال ڈھل گیا ہے, تینوں چاہ پلاونا ہے اس. ٹھیک ہے, تو یہ پیار کی باتیں اپنی گھر والی سے کر, رب رحمت اتارے گا. ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ بیوی کے ساتھ ہنی مون کے سفر پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا کار ثواب ہے, لیکن شرط ہے کہ بیوی اپنی ہو, تسی کسی اور دی زراری نال نہیں جانا, بیوی اپنی ہوئے. یہ معاشرے کا ایک غلط عنصر ہے کہ بچے اپنے اور بیوی دوسری کی اچھی لگتی ہے. یہ مسلمانی سوچ نہیں ہے, یہ کفار کی سوچ ہے, یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. تو میرے دوستو, سیرت النبی کا اس بات پہ دیکھیں. میں ہر واقعے کے ساتھ ایک سیرت النبی کا واقعہ آپ کو دے رہا ہوں, ہر معاشرے کی غلط کاری کے ساتھ. اور میں چلو بات کلوز کر رہا ہوں, پھر میں کہتا ہوں بات ختم, پھر ایک جملہ آ جاتا ہے. میں آخری بات کر کے بات کلوز کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے. غلطی جب کسی کی ہو جاتی نا اور وہ معافی مانگتے تو معاف کرتے تھے. یہ نہیں ہے میں نے تجھے معاف نہیں کرنا. گھر والی سے غلطی ہو جائے گی, آپ کو پتہ ہو, آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. ہاتھ اٹھا لیا, کل قیامت میں رب العزت کو جواب دو گے. بیوی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا, نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے. کوئی مولوی تو انو حکار حوالہ دکھا دے, میرا موبائل تحفہ ہے, تم چہرے پہ تھپڑ مارنے کی دلیل لے کر آؤ, میں گفٹ دوں گا اس کو, کوئی دلیل لے کر آئے. لوگ کہتے ہیں مارنا, کہاں سے مارنا ہے؟ وہ مارنے کی ترتیب کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. کیا مارنے کی باتیں آپ نے نکالی ہوئی ہیں؟ معاف کرنا سیکھیں. قرآن کہتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا غصے کو پینے والا, لوگوں کو معاف کرنے والا, یہ محسن ہے اور رب اس محسن سے پیار کرتا ہے. تو معاف کرنا سیکھیں. اور آخری بات کر کے بات یہی پہ ختم کر رہا ہوں کہ بیوی سے غلطی ہوگی تو ناراض نہ ہونا. کیوں؟ قرآن کریم میں ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو, حدیث پاک میں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. تو جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے وہ ٹیڑھے کام کرتی ہے. ہاں کبھی سیدھا کام کرے تو آپ خوش ہونا کہ واہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی بھی اچھا کام کر رہی ہے, واہ واہ کیا بات, گھر خوش ہو جائے گا آپ کا. سائنس نے لکھا ہے کہ جو خاوند بیویوں سے لڑتا رہتا ہے نا, یہ بیوی سے پہلے مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو آسانی سے پتہ رہے بھائی کام ہے کیڑا, یہ یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.